آپ کو ترقی کیسے ہوگی؟ 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی، میں راز بتا رہا ہوں۔ دوسرے کی مدد کیجئے اور جھگڑا اپنے گھر کا گھر میں ختم کر لیجئے، عدالت میں مت لے جائیے۔ گارنٹی ہے، آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے، میرا گریبان آپ پکڑ سکتے ہیں، آپ کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ بغل میں ارریا ہے، ارریا میں مڑواڑی ہے، مڑواڑی کو سب سے زیادہ ترقی ہے۔ کیوں؟ جو گرتا ہے سب مل کر کے اس کو اٹھاتے ہیں۔ 100 مرتبہ اگر گرے گا، 100 مرتبہ مڑواڑی اس کو مل کر کے اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ قوم کا ایک آدمی ہے۔ اگر قوم کے دھارے سے الگ ہو گیا تو قوم کی ترقی رک جائے گی۔ قوم کا رنگ مڑواڑی پر کتنا چڑھا ہوا ہے کہ 100 مرتبہ گرنے والے کو 100 مرتبہ سنبھالا جاتا ہے، لیکن مسلمان قوم میں کوئی اگر گرتا ہے تو اس کو گالی دی جاتی ہے، کوئی اوپر اٹھتا ہے تو ٹانگ کھینچ کر کے برابر کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، تجربہ کر کے دیکھیے، آپ مڑواڑی قوم ہر جگہ ہے، ان کا مقدمہ عدالت میں جاتا ہی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے، فائل اٹھا کر کے عدالت میں جائیے، کچہری میں جائیے، وکیلوں سے پوچھئے کہ مڑواڑی کا مقدمہ یہاں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ گھر کا جھگڑا گھر میں حل ہو جاتا ہے، اس لیے مڑواڑی آگے نکل گیا۔ اور مسلمانوں کا رگڑا گھر میں ختم نہیں ہوگا، عدالت میں جائے گا، کوٹھیاں بک جائیں گی، پھر بھی مونچھ پر بل نہیں آئے گی، مونچھ پر بل نہیں آنی چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 2011 کی رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کا ڈوری ایکٹ مقدمہ ایک عدالت میں 33 ہزار پہنچے ہوئے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 40 سال سے جنگ ہو رہی تھی، ایک دن میں ختم ہو گئی۔ کیسے ختم ہوئی؟ یہ راز آپ کے سامنے آ رہی۔ لڑکی کی شادی ہوئی، اس لڑکی نے شرط رکھ دی، میں سسرال اس شرط پر جاؤں گی جب لڑائی ختم ہوگی۔ لڑکی نے شرط رکھ دیا، یہ 40 سال سے جو جنگ ہو رہی ہے اس کو ختم ہونا ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی میں سسرال جا ہی نہیں سکتی۔ اب وہ حارث نام کا آدمی تھا، سردار تھا، اس نے 3000 اونٹ دے کر کے لوگوں کو راضی کیا کہ جنگ سے مجھے نجات دے دو، صلح کر لو، جنگ سے صلح بہتر ہے۔ ادھر صلح ہوئی، ادھر یہ لڑکی میکے سے سسرال رخصت ہوئی۔ جو جنگ ہو رہی تھی وہ صلح میں تبدیل ہوئی، جو فتنہ فساد تھا وہ امن و امان میں تبدیل ہو گیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول مکہ آئے عمرہ کرنے کے لیے، دشمن نے عمرہ کی اجازت نہیں دی، صحابہ نے کیا نہیں عمرہ کر کے رہیں گے، جنگ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، صلح کر لیا، صحابہ تیار نہیں۔ بیوی کے پاس آئے، کہا 1 منٹ میں مسئلہ حل ہے، آپ کپڑا اتاریے، سر کا بال مونڈ لیجئے اور مدینہ واپس ہو جائیے، کسی سے کچھ مت کہیے۔ جب آپ کے صحابہ آپ کو دیکھیں گے مدینہ جاتے ہوئے تو یہ بھی واپس ہو جائیں گے، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا اورنگزیب۔ دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ 49 سال اس نے اس ہندوستان پر حکومت کیا ہے۔ دوسری تاریخ 55 سال اس ہندوستان پر حکومت کیا ہے۔ اور ہندوستان کتنا بڑا تھا؟ کنیا کماری سے لے کر کے کابل تک ہندوستان تھا۔ اتنا بڑا ہندوستان اورنگزیب نے دیا۔ اورنگزیب کا ٹکر، اورنگزیب کی ٹکر ہو گئی کس سے؟ شیواجی سے۔ شیواجی نواب ہے، اورنگزیب بادشاہ ہے، دونوں ٹکرا گئے۔ تو اورنگزیب نے چاروں طرف سے شیواجی کو گھیرا ہے۔ شیواجی کا راشن ختم ہو گیا تو اپنی ماں سے کہا کیا کریں؟ کہا کہ ایک کام ہے، اورنگزیب سے پوچھ لو، مشورہ کر لو۔ کہا ماں وہ میرا دشمن ہے، میں دشمن سے مشورہ کروں؟ کہا بیٹا وہ تمہارا دشمن ضرور ہے لیکن مسلمان ہے، غلط مشورہ نہیں دے گا۔ شیواجی جھنڈا لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اورنگزیب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرا راشن ختم ہو گیا، میری ماں نے کہا تم سے مشورہ کرنے کے لیے۔ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، 10 سال کے لیے جنگ بند کر دو، اس کے بعد تیاری کرنا، پھر مقابلہ کرنا۔ سعد اللہ جو وزیر تھا وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور آپ 10 سال کے لیے اس کو ٹائم دے رہے ہیں، وہ تو پوری تیاری کر کے آپ کے اوپر حملہ کر دے گا۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ میرے نبی نے 10 سال کے لیے جنگ بند کیا تھا، میں اپنے نبی کی سنت پر کھڑا ہوں، وہ مقابلہ کرنے کے لیے ضرور آئے گا لیکن مجھے شکست نہیں دے سکتا کیونکہ میں نبی کی سنت پر کھڑا ہوں، میں غالب رہوں گا، مغلوب نہیں ہو سکتا۔